کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و آگہی۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی ملاقات بہت خوبصورت شخصیات سے کرانے جا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت شخصیات سے ملاقات کرانے کے لیے ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہے ناظرین۔ وہ ذریعہ آپ کی اسکرین وہی ہے، سیٹ وہی ہے، ہوسٹ بھی وہی ہے، لیکن آج تھوڑا معاملہ چینج ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر تھوڑی سی چینجنگ لے کر آئیں، تو جب ہم نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ چینجنگ آپ کو لانی چاہیے، کیونکہ معاشرہ ہمارا جو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس تیزی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بہت زیادہ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے جو بچے ہیں وہ موبائل کی طرف بہت زیادہ گامزن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے اس شو کے اندر ہم بھی کوئی دیا جلائیں، ہم پیارے پیارے بچوں کو انوائٹ کریں، ان کو زحمت دیں اور ان کو بلا کر ہم ان سے بات کریں، ہم ان کا ٹیلنٹ جانیں، ٹیلنٹ ان کا نکھارنے کی کوشش کریں، ان کا جو کانفیڈنس ہے جو گھر کے اندر محدود ہے، ٹیلنٹ کو اور کانفیڈنس کو بحال کریں۔ اور ٹیلنٹ اور کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے یقیناً ناظرین کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ حاضر ہے، حاضر تھا اور آئندہ بھی حاضر رہے گا۔ اگر آپ کے بچے کے اندر بھی کوئی ٹیلنٹ ہے تو کوشش کیجئے ہم تک پہنچائیں، ہم اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی کوشش کریں گے، ہم اسکرین پر لائیں گے۔ اسکرین پر لانے سے ناظرین فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ اس کو اپنے آپ کو جب ریپیٹ دیکھتا ہے، بار بار اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اپنے اندر اور خوبصورتی، اپنے ٹیلنٹ کے اندر اور زیادہ اضافہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اور سے بچے بھی آپ کے اس معاشرے کے نکھر کے سامنے آتے ہیں، اور ہم اس مقصد کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انہی دعاؤں کے نتیجے میں ہم نے آج اپنے معزز مہمانوں کو انوائٹ کیا کہ ان سے بھی آج ہم دعا لیں اور ان سے بھی ہم بات چیت کریں کہ ہم کس طرح اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح نکھار سکتے ہیں، اور ان کی اگر ہم کارکردگی پر نظر ڈالیں، ہم ان کی تربیت پر نظر ڈالیں، تو یقیناً ناظرین والدین تربیت کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں خامیاں رہ جاتی ہیں، ان خامیوں کو کس طرح ہم پورا کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پیاری شخصیات موجود ہیں۔ نعتیں بھی سنیں گے، باتیں بھی کریں گے، تھوڑا بہت ٹیلنٹ کو بھی کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ ٹیلنٹ ہمارا کیا کہتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ آج پہلے مہمان میرے ساتھ مجھے یقین نہ تھا کہ یہ آئیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت مصروف انسان ہیں۔ ہم نے انہیں پاکستان ٹیلی ویژن پر بارہا مرتبہ دیکھا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور اگر ہم اور بڑی اسکرین یا کسی بڑی اسکرین کی ہم بات کریں تو ہمیں یہ وہاں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی کے یہ پرمننٹ سینئر ثنا خاں بھی ہیں، اور یہ کبھی اسلام آباد، ایک قدم ان کا قومی اسمبلی میں ہوتا ہے، دوسرا قدم ان کا کراچی میں ہوتا ہے، تو ان کی یہی مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی، تو ان کی مہربانی، کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور میرے شفیق بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، ہر دل عزیز، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، میری مراد محترم المقام جناب ارشاد انجم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کے احسان۔ ارشاد بھائی، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن ایک ہلکا سا سوال کرتا گزروں کہ میچنگ، یہ آپ جو اپنی ایک میچنگ بنا کر رکھتے ہیں ہمیشہ، میں نے آپ کو دیکھے میچنگ، یہ کیسے ہوتا ہے؟ خود سوچتے ہیں، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ میچنگ کریں، اس طرح کریں؟ یہ میری اپنی پسند ہوتی ہے اور میں خود سے الحمدللہ اس کو ڈیزائن کرتا ہوں۔ واہ جی، کیا بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے، اور آپ سے یہ میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج تھوڑا سا ناکام ہو گیا ہوں، ویسے میں اکثر اوقات کوشش کرتا ہوں، اور آپ کی محبتیں، آپ تشریف لے آئے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے ہمارے اس ایک چھوٹے سے پروگرام میں تشریف لا کر؟ جی دیکھیے، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ کے چینل کا بھی، اور اللہ رب العالمین اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ پاک اس طرح سے نوازے۔ میرے لیے بڑی آنر ہے کہ فرسٹ ٹائم ٹوڈے آئی ایم ہیئر ود یو، تو اٹس گریٹ آنر فار می کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھا لگا آپ سے بیٹھ کے یہاں بات کرنے کا، اور یہ سارا ماحول دیکھ کے اچھا لگا کہ مطلب ایک تربیتی پروگرام جو ہے آپ اس کو اجاگر کر رہے ہیں، جس میں بچوں کے لیے ٹیلنٹ ہے، اور باقی جو آگاہی کے جو پروگرام ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو دس از اے گڈ سائن۔
بہت بہت شکریہ. آج ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کو بھی بتائیں, ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں, میرے بھائی, میرے دوست, اور آپ دیکھتے ہیں ناظرین وہ ہماری اس اسکرین پر عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جب بھی میرا کہیں بھی میں کسی بھی چینل پر جاتا ہوں, کہیں بھی شو کرتا ہوں, تو یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا بڑی بڑی اسکرین کی بڑی بڑی جو ہماری ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں ان کے کنٹینٹ ہیڈ بھی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بندہ سوچتا ہے کنٹینٹ کوئی دیکھ رہا ہوگا بڑی عمر کا, کوئی بزرگ سے تگڑے سے ہوں گے, لیکن ناظرین ایسا نہیں ہوتا. کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ کا تجربہ ہونا لازمی نہیں ہے, آپ کا علم ہونا لازمی ہے. اور علم کے ساتھ ساتھ آپ کا اس معاشرے کے اندر جس طریقے سے معاشرہ چل رہا ہے, آپ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی چھوٹی سی عمر میں, چھوٹے سے وقت میں, تھوڑے سے وقت میں آپ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں. انہی شخصیات میں سے ایک پیاری ینگ شخصیت میرے ساتھ موجود ہے, میرے بھائی, میرے دوست, ماشاءاللہ مذہبی اسکالر بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, کنٹینٹ ہیڈ بھی ہیں, اور کالجز میں, بڑے بڑے کالجز میں ہم نے دیکھا کہ لیکچرار بھی ہیں. جناب مفتی امتیاز علیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا احسان ہے. میں نے اینڈ میں علیمی اس کی لگایا, الجامعۃ العلیمیۃ الاسلامیہ سے آپ ماشاءاللہ فاضل التحصیل اسلامک سینٹر جو ایک ماشاءاللہ مستند ادارہ ہے, وہاں سے آپ کی فراغت ہے, تو اس لیے میں نے علیمی لگایا. آپ ہمارے شو میں ہمیشہ آتے ہیں, شفیق ہیں آپ. آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور اس پروگرام کی نوعیت اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ یہ ایک نیو شو ہے, اور نیو شو کے ساتھ ساتھ جو اس شو کا پہلا ہی پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے تربیت, تو تربیت میرے خیال میں کسی بھی معاشرے کے اندر چینج لانے کے لیے یہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے. تو اس پروگرام کی قسمت اگر بدلنی ہے, یا اس پروگرام کو اگر آپ نے کسی سکسیس کی طرف لے کے جانا ہے, تو یقین جانیے کہ آپ نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے یہ آپ کو یقیناً اس اونچائی تک لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے میں ضرور مشکور بھی رہوں گا اور میں محظوظ بھی ہوں. واہ جی, اور میں امید کرتا ہوں آپ تشریف لاتے بھی رہیں گے. اور آج یقیناً تھوڑی لیٹ سویر ہوگی, کراچی میں ٹریفک کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے نا, تو آنے جانے بھی مسئلہ ہو گیا, لیکن آئندہ کوشش کریں گے ہر چیز ٹائم پہ. آج بھی سب کچھ ٹائم پہ ہو, لیکن پہلے شو میں تھوڑا بہت لیٹ سویر ہو جاتی ہے. ناظرین کرام, یہ ایک زندگی کا حسن ہے, ایک زندگی کی خوبصورتی ہے. اچھا, ہم بات چیت کریں گے. تیسری جو ہماری معزز مہمان ہے, بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتی ہیں. پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکی ہیں ہمارے اس چینل پر. آج ہمارا فرسٹ شو ہے, تشریف لائی ہیں سمیرہ عرفان صاحب. السلام علیکم سمیرہ صاحبہ. کیسی ہیں جی آپ, خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آپ سے کلام سنیں گے اور آپ سے بھی تاثرات لیں گے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا. لیکن ناظرین, جو ہمارے پروگرام کی خوبصورتی تو ہے, علماء اکرام, سینئر شخصیات, نعتخواں حضرات, لیکن جو چینجنگ لائی ہے, چینجنگ لانے کی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹ موجود ہوگا, بہت خوبصورت سی پیاری سی ایک ہمارے پاس بچی موجود ہے اس وقت, جس کا نام اشل عرفان ہے. اشل عرفان سے ہم کچھ سوالات کریں گے. اس کا ٹیلنٹ آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح جواب دیتی ہیں. فر کوشش تو ان کی یہی ہے, لیکن یہ اسکرین ہے ناظرین, لائٹس ہوتی ہیں, اسکرین ہوتی ہیں, پھر ارشاد انجم قریشی صاحب جیسے, مفتی امتیاز صاحب جیسی سینئر شخصیات جب موجود ہوں تو بچے تھوڑا بہت کنفیوز ضرور ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بچی اور جو ہمارے پاس آئیں گے کنفیوز نہیں ہوں گے. اگر کنفیوز ہو بھی جائیں تو آپ نے محسوس نہیں کرنا, کیونکہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہاں تک آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یشل عرفان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ یشل, ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. امی بھی ٹھیک ہے آپ کی والدہ ساتھ آئی ہوئی ہیں, امی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں آ کے آج؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور آپ سے ہم سوال کریں گے تو آپ کو یاد ہیں سارے سوال کے جواب؟ یس. ٹھیک ہے, تو آگے چل کے ہم آپ سے سوال بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی, اب یہ مائک آگے دیجیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ دوسری جو ینگ ٹیلنٹ موجود ہیں, شہیرہ علی ان کا نام ہے. شہیرہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ابھی نیشنل گیمز ہوئی تھیں, اس میں انہوں نے میڈلز بھی حاصل کیے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سے میڈلز ان کے پاس ہیں, بہت سی شیلڈ سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہیں. حال ہی میں آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایک اعزازی شیلڈ دی گئی ہے. ان کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی, تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے شو میں, آنر یہاں آپ ڈرائنگ تیار کریں. تو یہ آج ہمارے پاس ڈرائنگ بھی بنائیں گی. پھر آخر میں شو جب ختم ہونے لگے گا ہم آپ سے ان کی ڈرائنگ بھی شیئر کریں گے, ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. یقیناً یہ بھی ناظرین ایک ٹیلنٹ ہے. اگر آپ کے بچے میں بھی ایک ٹیلنٹ موجود ہے, بالکل رابطہ کریں, انہیں بھی ہم موقع دیں گے. السلام علیکم شہیرہ علی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں چاہوں گا آپ اپنی زبانی ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا کارنامے اس چھوٹی سی عمر میں اب تک سر انجام دیے ہیں.
میں سب سے پہلے کلاس 1 میں گئی تھی نیشنل اسٹیڈیم، اور وہاں پہ میں نے ایک ریس میں حصہ لیا تھا اور وہاں پہ مجھے فرسٹ پوزیشن ملی. اس کے بعد جب ہماری اسپورٹس کی ٹیچر نے دیکھا دیٹ آئی ایم کیپیبل، تو انہوں نے پھر مجھے ہر چیز میں آگے رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بہت سارے ٹورنامنٹس کے لیے تھرو بال اور ایتھلیٹکس میں لانگ جمپ، جیولن، شاٹ پٹ، یہ سب چیزوں میں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں. زیادہ تر میرا ایتھلیٹکس میں تھا، ریسز میں 100 میٹر، 200، 300، 400 اس طرح. اور حال ہی میں آپ نے کون سی ریس میں حصہ لیا تھا؟ میں نے لیا تھا 100 میٹر اینڈ 200 میٹرز ریس میں. گڈ ہو گیا. اور اس میں یقیناً اور بھی بہت زیادہ پارٹیسپیشن کرنے والے موجود ہوں گے؟ جی بالکل. چلیں بہت خوب جی. تو آج آپ ہمیں ڈرائنگ بنا کر دکھائیں گی. جی. تو میں چاہوں گا آپ اپنا کام کنٹینیو کیجئے، اسٹارٹ کیجئے، تو بیچ میں ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے، آپ ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کرتے رہیے گا. ٹھیک ہے جی؟ چلیں ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد انجم قریشی صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ینگ جنریشن کے حوالے سے، نیو ٹیلنٹ کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہم ان کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. آپ اپنے اس خوبصورت الفاظ سے ہمارے ناظرین اور پیرنٹ سے کیا گزارشات کرنا چاہیں گے؟ پلیز بتائیے گا. جی، سب سے پہلے حمد بھائی، تربیت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو وہ ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتا ہے. واہ واہ واہ، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے. وہ گھر سے ہی بچے کو ایک ماحول مل جاتا ہے کہ وہ اپنے ڈائنامک سیٹ کر لیتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. اس کے اندر ایک اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو صلاحیتیں جو ہے وہ پیدا کی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عطا ہوتی ہے ہر بندے کو. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے اس کے والدین کا ہوتا ہے. بالکل ایسا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کی جو نیڈز ہیں یا جس طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر اس کے اوپر ان کو ایک فوکس جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ ان کو آگے فیوچر میں جا کے اس کے لیے وہ مواقع میسر آئیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو پہلی جو تربیت کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ تو اس کے بچے کے گھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. والدین جی، اگر اس کے والدین سپورٹیو ہیں اور وہ اپنے بچے کی نیڈز کو اور اس کے فیوچر کو دیکھ کے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بچہ گرو کرتا ہے. اس کے لیے پھر کوئی ہرڈل نہیں ہوتی. جی. تو باقی رہی بات بچے کی کہ وہ زندگی کے ساتھ ساتھ فرام بچپن سے ہی اپنے آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج بہت سارے بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یا ہم ان سے واسطہ پڑتا ہے تو بہت سے ایسے حرکات و سکنات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا جو مہذب معاشرہ ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کیونکہ ان کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جو کہ ایک پیرنٹس کو رکھنا چاہیے. وہ آج وہ آزادی اور وہ جو فریڈم ہے وہ مطلب اس حد تک ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھ بھی نہیں پاتے کہ بیٹا یہ چیز رانگ ہے یا یہ صحیح ہے. آج اس دور میں ہم کھڑے ہیں. لیکن اگر ہم انہی چیزوں کو کاؤنٹر کر کے چلیں تو میرا خیال ہے بچے کا فیوچر تا دیر ہمارے ملک و قوم کے لیے جو ہے وہ سامنے نکھر کے آ سکتا ہے. بہت سارے اگزامپلز ہیں جن بچوں نے اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کیے، جن کو پتہ ہے کہ یہ میرا کام ہے اور ہم نے اس کو کام کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ آگے لے کے چلنی ہے. تو سو دیٹ وہ پھر اس ٹریک پہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے اس کام کی نوعیت ہوتی ہے. بالکل ایسے. دیکھیں کوئی بندہ خود نہیں بنتا. جو بندہ اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتداری، لگن اور سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے وہ پروفیشن اس کو بنا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ارشاد بھائی، باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کو، لیکن پتہ نہیں کیوں جی چاہ رہا ہے آپ سے ایک سوال کروں، کیونکہ مجھے بھی اس سے موٹیویشن ملے گی، مجھے بھی آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا. آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ، کیونکہ لمحات تو بہت زیادہ ہیں. اس وقت آپ ایک نیشنل اسمبلی میں، وہاں تک پہنچنا بھی کوئی ایک آسان نہیں ہوتا. کروڑوں لوگ بستے ہیں اور پاکستان کے اندر اسپیشلی کروڑوں ناخواں بستے ہوں گے. تو ان کروڑوں میں گنتی کے 3-4 آئی تھنک قومی اسمبلی میں، تو ان میں آپ ہیں. یہ تو نو ڈاؤٹ یہ ایز اے پاکستانی اعزاز کی بات ہے. تو وہاں تک پہنچنے کا سفر میں چاہوں گا کوئی ایک یادگار لمحہ اپنی زندگی کا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے پلیز. دیکھیں، جس وقت میرا یہ سفر نعت خوانی کا میں نے سٹارٹ کیا نا، تو اس وقت کا جو دور تھا وہ اتنا آسان دور نہیں تھا کہ ہمیں کوئی میسر ایسا پلیٹ فارم آ جائے کہ جس سے ہم سیکھ کے جو ہے وہ آگے نکلیں اور ہم اس کی باقاعدہ کلاسز لیں. یہ دور اعظم چشتی صاحب کا، محمد علی ظہوری صاحب کا، اور اسی طریقے سے اور سید سلمان کونین شاہ صاحب کے والد صاحب جو کہ سید منظور الکونین صاحب ہیں، میری تربیت ان سے ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہم نے، مجھے یاد ہے کہ
وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس سفر کرنے کے لیے اس وقت کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. تو وہ جو ٹائم تھا، کیونکہ کریز تھا، ایک لرننگ کا شوق تھا، ایک کہ ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا ہوا تھا کہ اس پر، کیونکہ اللہ نے آواز دی ہوئی تھی. تو شروع سے ہی جب بچپن سے 4 سال کا تھا میں، جب میں نے نعت خوانی شروع کی، اور جب میں نے فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ کسی پروگرام میں نعت پڑھی تو میں شعر کا پہلا شعر جو انترا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی پہلی لائن پڑھ کے بھول گیا. تو آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا بڑا کرم ہے. وہ وجہ یہی تھی کہ پسینہ بھی آ رہا ہوگا اس وقت ڈیفینیٹلی اس وقت تو شعر ہی بھول گیا آگے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے. جی. تو ایک بڑا مجمع وسیع لگا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو میں بھول گیا. تو جس وجہ سے مجھے جو ہے پھر وہ وہاں پہ اپریشیشن ملی، میرا حوصلہ بڑھا. انہوں نے مجھے مطلب ایکنالج کیا کہ یار نہیں بچہ پڑھ سکتا ہے، اس کو مزید لے کے آگے چلیں. جی. تو یہ الحمدللہ آج آپ نے جو واقعات تو یقیناً بہت سے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر آ کر ججمنٹ کرنا یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. امتیاز بھائی آپ بھی موجود ہیں، آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بڑے ہمارے بڑے ادارے ہیں، بڑے چینلز ہیں، تو یہ اگر کسی کو ججمنٹ کے لیے بھی بٹھاتے ہیں تو باقاعدہ سرچنگ کرتے ہیں، کوئی ایسا نام آ جائے. تو ان لاکھوں ناموں میں سے اگر کوئی نام سلیکٹ ہوتے ہیں، 1 یا 2 ہی ہوتے ہیں، تو ان میں ماشاءاللہ یہ بڑے اعزاز بات ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ارشاد انجم قریشی صاحب ہمارے لیے نو ڈاؤٹ ایک آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم انہیں دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جس طرح یہ آگے بڑھیں ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رہ کر کہیں میں تو ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں، کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ بن ہی جاتا ہے. تو میں اپنے ینگ ٹیلنٹ کو بھی یہ لازمی یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں ایسا ہے کسی کی آواز اچھی ہو یا کسی کے اندر تھوڑا سا ٹیلنٹ ہو نا تو ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو وہ سریا ہمیں پھر آگے نہیں بڑھنے دیتا. اگر ناظرین آپ نے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے تو کوشش کیجئے ان کو عاجزی سکھائیے، ان کو بڑوں کا احترام سکھائیے. جتنا آپ اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ چلیں گے، شفقت کے ساتھ چلیں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، تو یقین مانیے ہمارے یہاں تو شارٹ وہ آج کل تو T10 کا عنقریب 5 والا سین آنے والا، 10 سے بھی ہم آگے آ جائیں گے. تو یہ بڑا فاسٹ دور ہے. میں کراس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں. اگر آپ نے گرنا نہیں ہے، سنورنا ہے، سنبھلنا ہے، تو پھر آپ کراس نہ کریں، اپنے بڑوں کے بیک پہ رہیں، ان کی شفقتیں بھی لیتے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں، ان سے بھی حوصلہ افزائی لیتے رہیں. یقین جانیے کامیابی کا سفر ہوگا. ناظرین ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں امتیاز بھائی سے بھی بات کریں گے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و آگے ہی. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. مفتی امتیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ ینگ ٹیلنٹ کے لیے ان کو نکھارنے کے لیے اور ان کی کارکردگی کو سنوارنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا تربیت کرنی چاہیے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اگر اس عنوان کی نوعیت کو دیکھا جائے تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسپیرینس اور دوسرا ہوتا ہے نالج. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں آج کل اگر معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صرف نالج یعنی علم دے دیا، کسی اسکول میں ایڈمٹ کر دیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی حقیقی طور پر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس ادارے میں ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ کا بچہ کدھر جاتا ہے، آپ کے بچے کا جو کوالٹی ٹائم ہے وہ کہاں سپینڈ ہوتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ آپ کا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیونکہ صحبت سے بڑا اثر پڑتا ہے. تو تربیت جہاں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے وہیں وہ بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے یار ہیں یا اس کی بیٹھک کے جو لوگ ہیں وہ کس طرز کے لوگ ہیں، وہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو جب ان چیزوں پر ہم اپنا فوکس رکھیں گے تو لامحالہ طور پر تربیت پر بہت بڑا اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ علم
اور اپنے بچوں کو اس طرح کی دینی درسگاہوں کی طرف لے کر آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے اس بات کو ملوز خاطر رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ صرف وہ علم جو تھیوریٹیکل ہو، جو ایسا ہو جو فکری طور پر ہو، پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو تو یقیناً اس کی زندگی تباہ کن ہوگی. بالکل ایسا تو ہمارے ہاں اس طرح کے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں جو ینگ ٹیلنٹ کی صورت میں ہمیں مختلف نظر آتے ہیں، تو اگر آپ باہر کے ممالک میں جائیں تو ان ممالک کا آگے جانے کا یہی ایک راز ہے کہ وہ ایسی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں جو تھیوریٹیکل ہونے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتی ہے. تو پریکٹیکل جو ایجوکیشن ہے اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تو اس طرح تربیت میرے خیال میں زیادہ بہتر کی جا سکتی ہے. بہت خوبصورت انداز میں وہ کہتے ہیں آپ نے کس کو کچھ میں بند کرتے ہوتے ہیں؟ سمندر کو، وہ آپ نے بند کیا ماشاءاللہ اپنے الفاظ کے ذخیرے سے. یہی خوبصورتی ہوتی ہے ناظرین کرام، یہی تو ہم مفتی امتیاز صاحب سے سیکھتے ہیں. ارشاد انجم قریشی صاحب، کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک سوال اور کرتا چلوں کہ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ خرافات بھی ہیں، بہت زیادہ اچھائیاں بھی ہیں. ہر چیز آپ کو پلیٹ فارم، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا زیادہ استعمال ہمارے بچے کے لیے نقصان دہ ہے؟ لیکن ایک بات میں یہاں کلیئر کرتا چلوں، فائدہ مند بھی ہے نا. میں یہی بات، میں نے اسٹارٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ دس از دا پیریڈ آف سوشل میڈیا. تو آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، اس کا جو یوزز ہیں، اس کے جو استعمال ہے، وہ آپ اس کی سلیکشن کیا ہے، جو کنٹینٹ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے فیملی کے اوپر، آپ کے معاشرے کے اوپر. وہ کس قسم کا کنٹینٹ ہے جو کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا اور آپ کو وہ تربیت کس طرح کی دے گا. ٹھیک ہے، آج وہ دور نہیں رہا، بڑی مشکل ہو گئی لوگوں کے لیے کہ اپنے بچوں کو گھر سے ہی ایسی تربیت دیں تاکہ وہ اپنے لیے کوئی ایک راہ جو ہے وہ متعین کر سکیں. ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اب ہم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی پیرامیٹر سلیکٹ کریں، چاہے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یا آپ کسی بھی طرف، جیسے میں نے اگر سلیکٹ کیا تو میرا سوشل میڈیا بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن میرا کنٹینٹ ہمیشہ وہ رہا ہے کہ جس میں میں نے نعت کو ہمیشہ دیکھا ہے، فروغ دینے کی کوشش کی. آپ نے بھی مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نعت کے جو رموز و اوقاف ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو وہ کنٹینٹ ہم نے شروع سے ہی سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم نے ورک کیا ہے. پھر اسی کنٹینٹ نے ہمیں وہ تربیت کے راستے مواقع پیدا کیے جو ہمیں کرنے چاہیے. تو سو دیٹ ہم نے یہ ساری چیزیں اسی اینگل سے سوچنی ہے. اور اس میں کردار جو ہوتا ہے وہ پیرنٹ سے ہٹ کے آپ کے جو ٹیچرز ہیں، آپ کا جو اسکول ہے، ان کا بھی اسی طریقے سے وہ کردار ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے، دوسری ماں ہوتی ہے اسکول جو ہے. تو اس کے اندر بھی جو تربیت دی جائے تو بچوں کو یہ تربیت ڈیفینیٹلی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ آپ جو راستہ اچھا ہے اور جو بلائی کی طرف جانے والا راستہ ہے اس کو اختیار کریں، نہ کہ آپ کسی دوسری طرف. بالکل. اچھا ارشاد بھائی، سمیرہ عرفان صاحب انشاءاللہ بھی ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے. ارشاد بھائی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ینگ ٹیلنٹ ہمارے پاس ہوگا، ہم بچوں سے بات بھی کریں گے. ابھی آپ ہی کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، مفتی امتیاز صاحب کی موجودگی کا. یشل عرفان بچی ہمارے ساتھ ہے، جی ماشاءاللہ تلاوت بھی کرتی ہیں، ان سے ہم سوالات بھی کریں گے ماشاءاللہ. فر میں نے ابھی بریک سے پہلے، پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے بچی کا چھوٹا سا انٹرویو بھی لیا، لیکن بچی نے کیا کمال کا ٹیلنٹ ہے، فوراً جواب، لیکن وہ بعد میں. لیکن پہلے قرآن سنتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ. میں یشل عرفان، آپ کوئی قرآن مجید کی کوئی سورہ ہمیں سنائیں، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم، کیا بات. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 8 years. 8 ایئرس اولڈ کی ہیں آپ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3. 3 کلاس. ارشاد بھائی دیکھیں 3 کلاس کی بچی ہے اور اتنے تلفظ کے ساتھ اس نے سورۃ الضحیٰ سنا. جی ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے. اور جو چیز یہاں دیکھنے میں ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں، دیکھیں ٹیلنٹ بائی گاڈ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے. اور جو ٹیلنٹ، اس ٹیلنٹ کے ساتھ کانفیڈنس کا ہونا وہ بڑی بات ہے کہ اس کو جو پریزنٹیشن ہے اس کی کتنی خوبصورت ادائیگی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ مطلب ایک چینل پہ بیٹھے ہیں، کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے. خوف ہوتا ہے بچوں میں اکثر، لیکن یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی والدہ کی یقیناً تربیت ہوگی. تو مفتی صاحب آپ نے بھی بچے کی تلاوت سنی. ابھی جب ہم اس سے سوال کریں گے نا تو میں چاہوں گا، یہ ابھی موقع بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، تو سوالات بھی کر لیتے ہیں بچی سے، پھر آپ سے ہم کمنٹس لیں گے کہ بچی نے کس طرح جواب دیے. یقیناً کچھ جواب ایسے ہوتے ہیں ناظرین کرام جو ہر کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ آپ جب اس پہ ان ہوتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو یقیناً فر آپ جواب بھی دیتے ہیں. تو بیٹا آپ تیار ہیں؟ کویشچن کروں آپ سے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ نماز. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا بتائیں؟ ذوالنورین یعنی دو نوروں والا. ماشاءاللہ، بہت خوب. ناظرین آپ نے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بھی کہتے رہنا ہے کیونکہ نظر نہ لگ جائے نا. اچھا یہ بتائیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. واہ. اور سب سے آخری سورہ کا نام؟ سورۃ الناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں، جو سب سے پہلے نبی ہمارے دنیا میں مبعوث ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ. اور سب سے آخری نبی کا نام بھی بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ نام یاد ہے؟ مسجد قباء. مسجد قباء. بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے؟ 1,24,000. 1,24,000. ناظرین کرام یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیلنٹ ہے اور یہی تربیت ہے. اسی ٹیلنٹ کو ہم آگے لانا چاہتے ہیں. میں اور سوال بھی آپ سے کروں گا. مفتی صاحب کیا کہیں گے اس بچی کے بارے میں؟ بھائی کمال کر دیا. یعنی یوں سمجھیں کہ بچی کے عمر کے لحاظ کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے یہ سوال ہمیں تو آسان لگتے ہیں، لیکن اس کے سٹیج پر جا کر دیکھیں اور پورے سوالات کے صحیح جوابات دینا تو یہ یقیناً بہت کمال ہے. میں مانتا ہوں تیاری کی ہوگی، لیکن یہ جو جگہ ایسا ہے، جیسے ارشاد بھائی آپ نے کہا پہلی دفعہ آپ آئے تو شعر بھول گئے تھے. مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ آیا تو سب کہے نہا کے نکلے تھے. نہا کے نہیں دوستوں، پسینے سے بھرا پڑا تھا. تو اس طرح شاید اگر اس بچی کی جگہ ہم ہوتے تو بھول بھی جاتے. چھوٹا بچہ عموماً پریشرائز ہو جاتا ہے، اسکرین پر تو زیادہ ہوتا ہے، تو وہ صحیح جواب آتے ہوئے بھی وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. لیکن جس خوبصورتی سے یہ ڈیلیور کر رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے صحیح جوابات دیے، اس سے پہلے جو انہوں نے تلاوت کی ہے، تو یہ یقیناً اس کا صحرا ان کے پیرنٹس کو جاتا ہے. بہت خوب. کچھ سوال اور کر لوں بچی سے؟ جی ضرور. بیٹا اسلام میں سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر. ماشاءاللہ. اچھا قرآن مجید میں سب سے بڑی سورہ کا نام یاد ہے؟ سورۃ البقرہ. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، بہت خوب ہے جی. ماشاءاللہ اللہ اس بچی کو نظر بد سے بچائے. ناظرین میں پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے بچے کے اندر اس طرح کا ٹیلنٹ ہے، گھر میں کیا کر رہا ہے وہ ٹیلنٹ لے کر آئیے، دنیا کو دکھائیے کہ ہمارے بچے کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں رہیں گی کیونکہ نظر نہ لگے. ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سمیرہ عرفان صاحبہ، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سے پہلے میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تو. ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے. فکر آگہی کے حوالے سے تو لوگوں کے اندر آگہی آئے گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے، تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کلام سنائیں جی. ہم حمد کلام باری سننے تعالیٰ کے لیے پیش بیٹھا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ جو آپ کے لیے بہتر. اللہ 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 اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے
طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 اللہ، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوں اے میرے پالنے والے، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھی سمیرہ عرفان صاحب، اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ ارشاد بھائی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا جاتے جاتے کوئی نعت سے ریلیٹڈ ینگ جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی کمنٹس کرنا چاہیں پلیز۔ نعت اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کا نام ہے، بے شک بے شک، اور ادب وہ ہے کہ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت تک اور رب العالمین کی بارگاہ تک یہی ادب چلتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینہ یہ صحیح، اگر آپ سرکار سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ادب۔ کیا بات ہے جی، آپ نے بھی بہت بڑی بات مختصر سے سیکنڈ کے اندر کر دی، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہے۔ ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیشہ کی طرح ہماری مجبوری ہے بریک لینا ضروری ہے، کہیں نہ جائیے گا، مل کے مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر آگہی میں، ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ارشاد انجم قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جن سے بات چیت کر رہے ہیں، اور مفتی امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت جاری ہے، اور سمیرہ عرفان صاحبہ سے ہم نے کلام سننے کی سعادت حاصل کی، اور ینگ ٹیلنٹ تو ناظرین آپ کے سامنے موجود ہے۔ بچے نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ہم نے بچی سے سوالات کیے، اس نے فر جواب دیے، اور وہ شہیرہ علی صاحبہ جو ہیں آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، شہیرہ علی جو ہے اس وقت ڈرائنگ بنا رہی ہیں، اور ڈرائنگ بالکل شہیرہ علی کے سامنے۔ اور ناظرین شہیرہ علی کی ایک شیلڈ میرے پاس ہے، آپ کو میں اسکرین پر دکھاتا چلوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہیں آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے انہیں یہ شیلڈ ملی ہے، اور یہ بالکل یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے ایز اے پاکستانی، کیونکہ آغا خان ایک بڑا ادارہ ہے، ان کی طرف سے اگر ان کو شیلڈ ملی ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا کارنامہ ہی ہے۔ تو میں اس پر شہیرہ علی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے چینل کی طرف سے اور اپنے اس پوری ٹیم کی طرف سے، شہیرہ علی کو مبارکباد۔ اور شہیرہ علی آپ اس وقت ڈرائنگ بنا رہی ہیں، آپ کنٹینیو کریں، اور میں آپ سے جاتے جاتے نا جب ہم اختتام کی طرف جائیں گے تو ہم آپ سے ایک کلام بھی، آپ ماشاءاللہ سنا ہے، نعت بھی بہت اچھی پڑھتی ہیں، یہ ایک ٹیلنٹ، الگ سا ٹیلنٹ ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو آپ تب تک اپنا کام جاری رکھیں۔ تو امتیاز بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں، میں چاہوں گا ہمارے نوجوان نسل کو کوئی پیغام دے دیں خوبصورت سا، ہمیشہ کی طرح آپ سوشل میڈیا پر تو آپ کے پیغامات بڑے وائرل جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی خوبصورت سا پیغام آج ایک دفعہ اور۔ جی دیکھیں، نوجوان کی جب بھی ہم بات کریں تو نوجوان جو طبقہ ہے یہ مستقبل کا معمار ہوتا ہے، اور کوئی بھی قوم جب اپنے مستقبل کو اچھا اور بہتر کرنا چاہتی ہے تو میری یہی رائے ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں پر فوکس کریں۔ جی
नौजवानों में वो तबका होता है जो बड़ों से सीखता है, जो घर वालों से सीखता है, जो ज़िंदगी के हर मराहिल से सीख रहा होता है। कभी कभी वो बज़ाहिर देखने में भी हमें लगता है कि वो सीख रहा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हिडन तौर पर सीख रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर घर में उमूमन झूठ बोला जाता हो और फिर अगर उसी बच्चे को आप ये कहें कि आप सच बोलें, तो लामवाला तौर पर वो बच्चा सच कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने घर से ये सीखा है कि झूठ बोलकर ही जान बचाई जाती है। घर पे नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी झूठ और सच से मुझे एक वाक़या याद है। हम बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे, तब मुझे इतनी समझ नहीं होती थी कि हमारे वालिद साहब ऐसा क्यों करते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि हम 3 भाई थे और हमने कुछ शरारत कर ली। शरारत में किस तरह की कि आज़ाद कश्मीर का वो इलाका है, वहाँ बर्फ़ पड़ती थी। तो सर्दियों के मौसम में जब वो बर्फ़ पड़ी तो हमने वो बर्फ़ को इस तरह पिघलती हुई बर्फ़ को ऐसे उठाया और उठाकर वहाँ से कोई बंदे जा रहे थे, हमने उनको मारना शुरू कर दिया। तो हमारी बहनों ने हमें रोकना शुरू किया कि आप इनको मारे ने, वो बदले में वो हमें गालियाँ बक रहे थे ये, लेकिन हम छोटे थे, हमें मज़ा आ रहा था कि यार कोई अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि हम शिकायत लगाएंगे, रात को जब बाबा आएंगे हम शिकायत लगाएंगे। हमें उनकी बात पर उस वक्त बिल्कुल फिक्र नहीं किया। रात जब हुई, बाबा आए तो उन्होंने शिकायत लगाई हस्बे मौत, लेकिन इस मरतबा उन्होंने शिकायत इस वजह, वैसे तो वो धमकियां देते हैं, उमूमन ये होता है कि जो बड़ी बहनें होती है वो धमकी देकर ना वो बाद में इग्नोर कर देती है, लेकिन इस बार उन्होंने इग्नोर नहीं किया। जब उन्होंने शिकायत लगाई, क्योंकि उन्होंने गालियां बकी थी, तो वालिद साहब का ये मामूल था कि उन्होंने 3 सर्कल लगाए और कहा कि तीनों इसमें खड़े हो जाएं। जब तीनों खड़े हो जाएं तो जो बड़े भाई थे वो नहीं खड़े हुए, जो मुझसे छोटे थे, मुझसे बड़े थे, वो उसमें फौरन से उन्होंने छलांग लगाई और सर्कल के अंदर खड़े हो गए। और मैं उनको देखा देखी में मैं भी खड़ा हो गया वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर खड़ा हुआ तो तीनों से सवाल किया कि हाँ भाई आपने उनको मारा था या नहीं मारा था। तो जो बड़े भाई थे वो तो मुकर गए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने नहीं मारा था। जो बीच वाले थे उन्होंने कहा कि जी बाबा मैंने मारा था, और उनको फौरन कहा कि ठीक आप जाओ बैठ जाओ। और मैंने बड़े भाई को देखते हुए कहा कि यार इसने कहा नहीं मारा तो शायद ये बच जाएगा तो मैं भी बच जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैंने भी नहीं मारा जी। तो उससे मुझे ये समझ आया कि वो जो उन्होंने छोड़ा था ना, वो सच बोलने पर छोड़ा था। हालांकि वो बीच वाले भाई ने भी मारा था, लेकिन जब उसने सच बोला तो उसको छोड़ दिया। मिसाल बताने का मकसद ये था कि जब घर के अंदर इस तरह की तरबियत होगी, जब छोटे छोटे अच्छे काम सच बोलने पर आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो यकीन जाने वो अखलाक के आला दर्जे पर होंगे, सच को वो अहमियत देंगे। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि आजकल हमारे बच्चों को ये लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे, अगर हम सच बोलेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, अगर हम जुगाड़ करेंगे तो ही हम इस जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर नौजवानों की सही तरबियत करना चाहते हैं तो उन्हें सच बोलना और सच सिखाएं। बिल्कुल जी। देखें आपने अपने घर की बात की है, अपने घर का वाक़या, अपना पर्सनल वाक़या आपने शेयर किया। नाज़रीन किराम यही है, अगर हम घर से ही शुरू करते हैं तो यकीन जानिए कामयाबियाँ होती हैं। वहाँ वालिद मोहतरम ने इनको सच पर, झूठ पर उस वक्त सज़ा दी और दूसरे जो भाई थे उनको सच बोलने पर छोड़ दिया। तो ये तरबियत का हिस्सा है, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब। तो नाज़रीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सीनियर सनख़ा हमारे दरमियान मौजूद हों तो क्यों ना हम उनसे कलाम सुनने की शहादत हासिल करें, उनसे सीखने की शहादत हासिल करें। हमारे साथ इरशाद अंजुम कुरैशी साहब हैं। मुअद्दिबाना गुजारिश है चंद अशार बारगाह रिसालत में नज़ाना की पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जो रास्ता है महबत का इख्तियार किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रास्ता है महबत का इख्तियार किया, मताए जान को हुजूर आप पर निसार किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
کیا بات ہے، اور کیا بات سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، سجا کے گھر میں درود و سلام کی محفل، حضور سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے آنے کا انتظار کیا، انتظار کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ہاں جو راستہ ہے، بے شک بے شک، اور یہ نعت پاک کے سرمایہ حیات رہی، یہ نعت پاک کے سرمایہ حیات رہی، بس ایک ذکر جسے ہم نے بار بار کیا، بار ایک ہی تو ذکر ہے، بے شک بے شک، بس ایک ذکر جسے ہم نے بار بار کیا، اور آخری اس کا ایک مطلب جی جی ضرور ضرور، بس ایک بات بھی، بس ایک بات ہی، جی جی، فرد عمل میں ہے اقدر، اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، سبحان بس اللہ، ایک بات بھی فرد عمل میں ہے اقدر، نبی کے چاہنے والوں سے ہم نے پیار سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نبی کے چاہنے والوں سے ہم نے پیار کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے سوز میں، عمل میں، علم میں اور انداز میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مفتی امتیاز صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سمیرہ عرفان صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ یہاں موجود ہیں، میں شہیرہ علی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہیرہ ماشاءاللہ آپ کی ڈرائنگ میں چاہوں گا تھوڑا اسکرین پر دکھا دیں، آپ کنٹینیو رکھیے گا آگے، تھوڑا اسکرین دکھائیں ماشاءاللہ، اور یہ کیا بنایا تھوڑا مائک پر بتائیں ہمیں، یہ کیا ہے، کیا کس چیز کی ڈرائنگ آپ نے بنائی ہے، ناظرین کو بتائیں۔ اس ڈرائنگ کے اندر ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک مایوسی کے راستے سے اچھائی کے راستے کی طرف کس طرح جایا جاتا ہے۔ واہ واہ، دیکھیں ایک راستہ بالکل ڈارک ہے، یہ کیمرے میں دکھائیں نا، ایک راستہ جو ہے وہ بالکل ڈارک ہے، اور دوسری طرف دیکھیں بالکل سن لائٹ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، یہ وہی لڑکی ہے جو اس راستے پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس نے خود کے جو دماغ میں جو ساری ڈارک تھاٹس تھے ان سے نکل کے اچھی راستے کی طرف جب نکلی تو ان کو سن رائز ملا، اس کا مطلب انہیں امید ملی، اور یہی میں اس ڈرائنگ کے ذریعے بتانا چاہتی ہوں۔ بہت خوب بہت خوب، یہی چیز ہمیں چاہیے ناظرین، دیکھیں یہی تو ٹیلنٹ ہمیں چاہیے کہ یہ ڈرائنگ، ایک ڈرائنگ صرف کتابچہ یا کاغذ پر ایک کارروائی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کا خواب، کوئی نہ کوئی ایم، کوئی نہ کوئی سوچ، کچھ نہ کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو بہت خوبصورت انداز میں آپ یہ بنا رہی ہیں۔ تو میں چاہوں گا جو آپ کے ایک اور ٹیلنٹ ہے، ارشاد انجم قریشی صاحب موجود ہیں، سمیرہ عرفان صاحبہ موجود ہیں، سینئر ثنا خاں ہیں، تو آپ اپنی آواز میں کوئی کلام بھی پیش کر دیں، جو 2 اشعار۔
پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف ایک بڑھتے ہیں. سلام ہے. جی پلیز پیش کیجیے. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يا أبا القاسم يا أبا الزهراء يا جد الحسنين يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اللہ آپ کی آواز میں بھی، آپ کے جو آپ ڈرائنگ کر رہی ہیں، آپ کی لکھائی میں بھی، پڑھائی میں بھی بہت برکت عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. میں اگین اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے ہفتے نئے ٹیلنٹ کے ساتھ اور معزز مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ.